ٹاپک 2.0 مفرد اور مرکب۔ اس ٹاپک کے 6 سب ٹاپک ہیں۔ پہلا سب ٹاپک جو 2.1 کلمے کی اقسام سے متعلق ہے، یعنی مفرد کی اقسام آپ کہہ سکتے ہیں یا کلمے کی اقسام، اور سب ٹاپک 2.2 وہ مرکب کی اقسام سے متعلق ہے، یعنی مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ اس سب ٹاپک میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اسی طرح سب ٹاپک 2.3 اس میں مرکب مفید کی اقسام، اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ وغیرہ پڑھیں گے۔ سب ٹاپک 2.4 اس میں جملہ خبریہ کی جو آگے اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ سب ٹاپک 2.5 میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی پہچان، مختلف ایکسرسائز دی جائیں گی اور اس میں ہم پہچان کریں گے کون سا یہ جملہ ہے، کیا یہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے۔ سب ٹاپک 2.6 اس میں مرکب غیر مفید کی اقسام کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ علم نحو کی تعریف، اس کی فضیلت، اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت وغیرہ سمجھنے اور پڑھنے کے بعد ہم اصل کتاب کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان جب کسی لفظ کو ادا کرتا ہے، کوئی بھی بولتا ہے جس کو ہم لفظ کہتے ہیں، جو وہ ادا کرتا ہے، تو اس کا سب سے پہلے ہم معنی دیکھتے ہیں کہ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، اور اصطلاح نحو کے اندر لفظ وہ ہے جو انسان کی زبان سے ادا ہو۔ لفظ کا معنی پھینکنا ہے، جیسے عربی لوگ کہتے ہیں اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، کہ میں نے کھجور کو کھایا، ولفظت النواۃ، اور میں نے گٹھلی کو پھینک دیا، لفظت میں نے پھینک دیا۔ تو لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ چونکہ انسان بھی جب گفتگو کرتا ہے، وہ الفاظ جو اس کی زبان سے نکلتے ہیں وہ گویا ان کو پھینک رہا ہوتا ہے، وہ گرتے جا رہے ہوتے ہیں، وہ موتیوں کی طرح ایک سے دوسرا زمین پر گرتا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ جو بھی انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرتا ہے، انسان اپنی زبان سے بولتا ہے، تو اس لفظ کی 2 قسمیں ہیں، موضوع اور مہمل۔ موضوع وہ لفظ ہے جو معنی دار ہو، جیسے کتاب وغیرہ۔ معنی دار یعنی جس کا کوئی معنی ہو، ایسا لفظ نہ ہو کہ جو بے معنی ہو، اس کا کوئی مفہوم بھی نہ ہو، اس کا کوئی معنی بھی نہ ہو۔ تو معنی دار لفظ کو موضوع کہا جاتا ہے، جیسے کتاب، قلم، غرفہ۔ اسی طرح فیل، حصان یعنی ہاتھی، گھوڑا، یہ جو الفاظ جو انسان ادا کرتا ہے، جب ان کا کوئی معنی اور مفہوم ہے تو اس کو ہم موضوع کہیں گے ان الفاظ کو۔ اور مہمل وہ لفظ ہے جو بے معنی ہو، یعنی جس کا کوئی معنی نہ ہو، اس کو فضول استعمال کیا جاتا ہو، زائد استعمال کیا جاتا ہو۔ جیسے زید کے ساتھ اگر کوئی آدمی کہتا ہے دیز، یا جیسے اردو کی ہم مثال دیتے ہیں روٹی کے ساتھ شوٹی۔ جیسے کوئی آدمی دوسرے سے پوچھتا ہے آج کوئی کام وام نہیں ہے کرنے کے لیے؟ اب کام تو چلیں کام کا لفظ ہے، اور وام کیا ہوتا ہے؟ تو وام جو ہے یہ مہمل ہے، یعنی آج کوئی کام وام نہیں ہے، تو کام تو ہو گیا موضوع اور وام ہو گیا مہمل۔ جیسے کوئی کہتا ہے کہ کوئی روٹی شوٹی پڑی ہوئی ہے، تو روٹی تو موضوع ہو گیا اور شوٹی جو ہے یہ مہمل ہو گیا، جو بے معنی الفاظ ہیں۔ تو ہماری جو بحث ہے وہ موضوع کے ساتھ ہے، مہمل سے ہماری کوئی بحث نہیں ہے۔ تو موضوع جو ہے پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ دیکھیں مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، جیسے رسول، نبی، کریم،
شریف، اسلم، اکرم، یہ مفرد ہیں، یہ مفردات ہیں، یہ ایک ایک لفظ ہے جو کہ بولا جاتا ہے اور اس کا ایک ایک معنی ہے۔ تو ان کو یعنی ان الفاظ کو، ان مفرد کلمات کو ہم کلمہ بھی کہتے ہیں، یعنی مفرد اور کلمہ ایک چیز ہے۔ آگے دیکھیں مرکب، مرکب کی تعریف، مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے، جو خاص طور پہ ہم نحو کے اندر اس پر بحث کریں گے کہ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے، خواہ دو کلمے حقیقتاً ہوں یا حکماً ہوں۔ اور اس مرکب کو کلام بھی کہتے ہیں، یعنی مرکب کا دوسرا نام کلام بھی ہے۔ تو مرکب اور کلام ایک جیسی چیزیں ہو گئیں۔ دو کلمے حقیقتاً کی مثال، جیسے خالد کاتب، کہ خالد جو ہے وہ کاتب ہے، رائٹر ہے، بہت اچھی اس کی رائٹنگ ہے۔ تو یہ حقیقتاً دو کلمے ہیں۔ ان دو کلموں کو جب ہم نے ملایا، جب ان کو جوڑا تو یہ ایک کلام بن گیا، اسی کو مرکب کہتے ہیں۔ تو یہ حقیقتاً دو کلمے ہیں، اس کو کلام کہا جاتا ہے۔ دو کلمے حکماً کی مثال، کہ ظاہراً دیکھنے میں تو دو کلمے نہیں ہیں، لیکن ان پر دو کلموں کا حکم لگایا جاتا ہو تو اس کو حکماً کہتے ہیں۔ جیسے ہے اصبر، اب اصبر جو ہے یہ ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے دیکھنے میں، اس کا معنی ہے صبر کیجئے۔ تو حکماً جو ہے یہ دو کلمے ہیں کہ اصبر فعل، اس کے اندر انت ضمیر ایک مستتر ہے، یعنی ایک اور معنی بھی اس لفظ میں موجود ہے کہ آپ صبر کیجئے گا، کہ اگر کوئی دین کے کام میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو اصبر کہ آپ صبر کیجئے گا۔ تو جو اس میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ آپ صبر کیجئے، تو آپ ایک کلمہ ہو گیا اور صبر کیجئے یہ دوسرا کلمہ ہو گیا۔ تو اصبر کے اندر انت جو ہے ایک عربی کا لفظ جو چھپا ہوا ہے، تو اس کو گویا کہ حکماً ہم یہ کہیں گے یہ بھی دو کلمے ہیں۔ حقیقتاً دو کلمے تو نہیں ہیں لیکن حکماً دو کلمے ہیں۔ تو چاہے دو کلمے حکماً ہو یا حقیقتاً ہو، اس کو کلام بھی کہتے ہیں اور مرکب بھی کہتے ہیں۔ اس کی مکمل تفصیلات انشاءاللہ آپ آئندہ پڑھیں گے۔ مفرد اور مرکب کالم میں لکھیں۔ مفرد الفاظ بھی ہیں اور مرکب کلمات بھی ہیں، ان کو دیکھیے گا۔ سب سے پہلے جو ہے اللہ جل جلالہ کا اسم ذاتی ہے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا نام جو ہے خلفاء راشدین میں سے خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ سب کے سب جو ہے یہ مفرد ہیں، اللہ، محمد، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ سب مفرد ہیں، ایک ایک کلمہ ہے اور ایک معنی ہمیں بتا رہا ہے۔ اس کے بعد ساتواں جو کلمہ ہے اس کو دیکھیے، ساتواں نمبر میں الجنت حق، تو یہ دو کلمے ہیں، تو یہ گویا کہ کلام ہے اور یہ مرکب ہے، یعنی مفرد نہیں ہے۔ والنار حق، یہ بھی اس میں دو کلمے پائے جا رہے ہیں، تو یہ بھی کلام ہوا یعنی مرکب ہے۔ رسول اللہ، یہ بھی مرکب ہے۔ رحمت اللہ، مرکب ہے۔ خاتم الفضة، یہ بھی مرکب ہے۔ نافع، یہ مفرد ہے، ایک کلمہ ہے اور ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، ایک معنی ہمیں بتا رہا ہے۔ سب ٹاپک 2.1 مفرد کی اقسام۔ مفرد کی اقسام یعنی کلمے کی اقسام۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کی تعریف، اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اسم نام کو کہتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اور اصطلاحی تعریف یہی ہے نحویوں کے نزدیک کہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں، جس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہو کہ یہ نام ہے
جب بھی ہم کسی کا نام بولتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کوئی زمانہ تو نہیں پایا جاتا، اس کا کسی زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کوئی بھی نام ہے جب ہم اس کو بولتے ہیں، زید، عمر، بکر، خالد، یا مکہ، مدینہ، ابو بکر، عمر، کوئی بھی نام بولتے ہیں تو وہ اسم جو ہے صرفیوں کی اصطلاح میں وہ یہی ہے کہ جو بغیر کسی کلمے کے ملائے سمجھ میں آ جائے اس کا مفہوم۔ تو ہمیں اب یہ بغیر کسی اور کلمے کے ملائے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابو بکر یہ ایک نام ہے خلیفہ اول کا رضی اللہ تعالی عنہ، عمر خلیفہ ثانی یہ صحابی کا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو تمام یہ الفاظ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ نام ہیں، یہ اسماء ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اسم کی چند علامات بھی ہیں۔ بعض دفعہ کوئی لفظ آپ کے سامنے بولا جاتا ہے، پاسبل ہے کہ آپ کو اس کا معنی نہ آتا ہو، آپ کو پتہ نہ ہو، ایک نئی زبان ہے جس کو آپ سیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، ممکن ہے کہ آپ نے وہ پہلی دفعہ وہ لفظ سنا ہو اور کچھ معلوم نہ ہو اس کا کیا معنی ہے، یہ کسی کا نام ہے یا کسی کا نام نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اسم کی چند ایک علامات ہیں، آپ ان علامات کو دیکھیں گے، اگر ان علامات میں سے کوئی علامت اس لفظ کے اندر پائی جا رہی ہے تو وہ اسم ہوگا، اگر اسم کی کوئی علامت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اسم نہیں ہے، پھر وہ فعل ہوگا، فعل نہیں ہے تو پھر وہ حرف ہوگا۔ اسم کی علامات، سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ نام ہو، اگر تو پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ یہ نام ہے تو آپ سیدھا کہیں گے یہ اسم ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ شروع میں الف لام ہو۔ اگر کوئی لفظ آپ نے دیکھا اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کسی کا نام ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی زمانہ ہے، اس کے معنی کے اندر یا زمانہ نہیں پایا جا رہا، اس کا معنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ الفاظ پہ تھوڑا غور کریں گے کہ کیا اس لفظ پر الف لام ہے۔ اگر تو اس لفظ پر الف لام موجود ہے تو فوراً آپ کہیں گے وہ بھی اسم ہے۔ تیسری علامت، تثنیہ یا جمع ہو۔ علم صرف کے اندر یعنی معلم الصرف میں جب آپ نے علم صرف کو تفصیل سے پڑھا ہے، اس میں آپ نے واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث یہ سارے صیغہ جات آپ پڑھ چکے ہیں۔ تثنیہ کی علامات، جمع کی علامات یہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ دیکھیں اگر تو وہ لفظ آپ کو نظر آئے کہ وہ تثنیہ کا ہے یا آپ کو نظر آئے کہ وہ جمع کا لفظ ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اسم ہے، چونکہ دیکھیں فعل کبھی تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا، اسم ہی ہمیشہ تثنیہ ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال یہاں دیکھیں، ناصرانی، اس میں الف ہے، تثنیہ کی علامت اور نون مکسور ہے، اور ناصرون میں دیکھیں واو بھی ہے اور نون مفتوحہ بھی جمع کی علامت ہے۔ چوتھی علامت ہے کہ تائے متحرکہ ہو جو حالت وقف میں ہا بن جائے۔ نہ تو آپ کو وہ لفظ دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ نام ہے، نہ اس کے شروع میں کوئی الف لام ہے، نہ وہ لفظ تثنیہ اور جمع ہے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ کیا اس لفظ میں کہیں دیکھا تو نہیں ہے آخر میں جو وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے، تو فوراً آپ نے دیکھا ہاں وہاں تو بالکل تائے متحرکہ موجود ہے، تائے مربوطہ موجود ہے، تو آپ فوراً کہیں گے یہ بھی اسم ہے، کیونکہ فعل کے ساتھ تائے متحرکہ نہیں ہوتی، تا مربوطہ نہیں ہوتی۔ پانچویں علامت، اگر ان چاروں میں سے بھی کوئی علامت نظر نہ آئے تو آپ دیکھیں کیا اس لفظ کے شروع میں کوئی حرف ندا ہے۔ ندا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کو پکارنے کے لیے، اس لفظ کو یعنی اس نام کو بلانے کے لیے اس کے شروع کے اندر کوئی حرف ندا موجود ہے جس کے ذریعے کسی کو خطاب کیا جاتا ہے، کسی کو بلایا جاتا ہے۔ جیسے عبداللہ کو اگر آپ نے بلانا ہے تو آپ کہیں گے یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے میری بات سنو، اے عبداللہ میری بات سنیے گا۔ تو جب آپ نے کہا یا عبداللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے اس پر حرف ندا، حرف یا آپ نے داخل کر دیا، معلوم ہوا کہ یہ بھی اسم ہے۔ ہمیشہ کسی کو اس کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے، جب آپ نے اس کو نام سے پکارا، آپ نے کہا یا عبداللہ، تو معلوم ہوا کہ وہ اسم ہی ہے۔ اگر ان پانچوں علامتوں میں سے کوئی علامت بھی نہیں ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا کہیں اس لفظ کے آخر میں تنوین تو نہیں ہے۔
تنوین یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش، ان میں سے تو کوئی نہیں ہے، آپ نے دیکھا کہ وہاں تنوین موجود ہے تو فوراً آپ کہیں گے یہ بھی اسم ہے۔ تو یہ اسم کی ابتدائی طور پر 6 علامات ہیں۔ اگر ان علامات میں سے کوئی علامت پائی جا رہی ہے تو فوراً آپ اس کو کہیں گے کہ یہ لفظ اسم ہے۔ فعل کی تعریف۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں۔ جیسے اسم کا معنی بھی بغیر دوسرے کلمے کے سمجھ میں آ جاتا ہے، فعل کا معنی بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن اسم اور فعل میں فرق یہ ہے، اسم میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی کا نام ہوتا ہے، لیکن فعل کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ جیسے صابرہ، اس نے صبر کیا گزرے ہوئے زمانے میں۔ اب صبرہ فعل ماضی ہے تو یہ ماضی کا اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، تو صبر کیا اس نے گزشتہ زمانے میں۔ یہ فعل کی تعریف ہے، اور یہ ساتھ ساتھ فعل کی مثال بھی دے دی گئی۔ اب دیکھیں فعل کی علامات۔ اگر یعنی ظاہری طور پر لفظ کو دیکھ کر آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ فعل ہے، اس کے اندر زمانہ ہے یا نہیں ہے، اور اس کا معنی بغیر کسی اور کلمے کے ملائے سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، اور کوئی زمانہ اس میں موجود ہے یا نہیں ہے، اگر آپ کو معلوم نہیں ہو رہا تو آپ یہ فعل کی علامات میں سے دیکھیں کیا کوئی علامت فعل موجود ہے۔ یہ فعل کی علامات ذرا غور سے پڑھ لیجئے گا کہ شروع میں قد ہو، جیسے مثال ہے قد سمع اللہ۔ قد ہمیشہ فعل کے شروع میں آتا ہے، اسم سے پہلے قد نہیں آئے گا۔ تو اگر تو شروع میں قد ہے تو آپ بتائیں گے کہ یہ فعل ہے، بات ختم۔ دوسری علامت، شروع میں سین یا سوف ہو۔ اگر کسی لفظ کے شروع میں سین آ جائے تو فوراً آپ کہیں گے کہ یہ فعل ہے، اگر سوف آ جائے تو فوراً آپ یہ کہیں گے یہ فعل ہے۔ سیعلمون، اور اسی طرح سوف یعلمون۔ تیسری علامت امر یا نہیں ہو۔ اگر اس میں یعنی لفظ کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کے اندر کوئی آرڈر کیا جا رہا ہے، یا فعل امر کی گردان ہے۔ آپ فعل امر کی گردانیں بھی پڑھ چکے ہیں۔ فعل امر ہے یعنی ایسا لفظ ہے کہ جو امر کے صیغے کے ساتھ ملتا ہے تو آپ فوراً کہیں گے یہ فعل ہے، چونکہ اسم کے اندر امر نہیں ہوتا، فعل میں ہی امر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح نہیں ہو یعنی کسی کام سے منع کیا جا رہا ہو، اور نہیں کے صیغہ جات بھی آپ سمجھ چکے ہیں، تو فعل کی گردان میں نہیں کا صیغہ ہوتا ہے، تو اگر وہ نہیں کا لفظ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ فعل ہوگا، یعنی امر اور نہیں ہونا بھی یہ فعل کی علامت ہے۔ نمبر 4، ایسا کلمہ جس سے 13 صیغے تیار ہوتے ہوں یا فعل مضارع تیار ہوتا ہو تو اس کو بھی ہم فعل کہیں گے۔ جیسے ضربہ، یعنی آپ نے فعل ماضی کے اندر 14 صیغہ جات پڑھے، فعل مضارع میں آپ نے 14 صیغہ جات پڑھے، اکثر گردانوں میں 14 صیغے پائے جاتے ہیں، تو ضربہ جو فعل ماضی کا سب سے پہلا صیغہ ہے، چاہے آپ ضربہ کہیں یا آپ فعلہ کہیں یا آپ فاعلہ کہیں یا آپ فاعلہ کہیں، جو فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے اس پہلے صیغے سے فعل ماضی کے آگے والے 13 صیغے بنتے ہیں۔ یعنی فعلہ تو پہلا صیغہ ہے کہ اس کو تو ہم نے مصدر سے بنایا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ضربہ کو ضربن سے بنایا، فعلہ کو فعلن سے بنایا، تو فعلن مصدر ہے، ضربن مصدر ہے، تو فعل ماضی کو آپ نے مصدر سے بنا لیا، پہلا صیغہ تو بنا لیا۔ باقی جو آگے 13 صیغہ جات ہیں وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو ہے وہ فعلہ سے بنتے ہیں، اور اسی طرح فعل مضارع معلوم بھی فعلہ سے بنتا ہے، یعنی فعل مضارع کو فعل ماضی سے بناتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ پہلے بھی سمجھ چکے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ایسا کلمہ جس سے 13 صیغے بنتے ہوں اور اس سے فعل مضارع بنتا ہو تو یہ بھی فعل کی علامت ہے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ فعل ہی ہے کہ جس سے آگے 13 صیغے بھی بن رہے ہیں اس کے، اور فعل مضارع بھی بن رہا ہے۔ 5ویں علامت، آخر میں تا ساکنہ ہو۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں تا ساکنہ ہے تو اس کو بھی ہم فعل کہیں گے۔ تا متحرکہ نہ ہو، تا مربوطہ، وہ تو فعل کی علامت ہے۔ جیسے مثال میں دیکھیں نصرت فاطمہ، فاطمہ نے مدد کی۔ اب نصرت کا لفظ آپ دیکھیں یہاں آخر میں تا ساکنہ ہے، نصرت فاطمہ آپ نے نہیں دیکھنا، فاطمہ میں تا ساکنہ نہیں ہے، وہ تا مربوطہ ہے جو حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے فاطمہ، لیکن نصرت میں آپ دیکھیں کہ یہاں آخر میں تا ساکنہ ہے،
یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ اور چھٹی علامت دیکھیں، حروف جوازم یا نواسب میں سے کوئی داخل ہو۔ آپ نے معلم و صرف میں فعل کی گردانیں پڑھیں تو آپ نے دیکھا کہ فعل مضارع پر کبھی تو حروف جوازم داخل ہو رہے ہیں اور کبھی حروف نواسب داخل ہو رہے ہیں، تو گویا کہ حروف جوازم اور نواسب بھی فعل پر داخل ہوتے ہیں، کبھی اسم پر حروف جزم داخل نہیں ہوتے، یعنی نصب دینے والے حروف یا جزم دینے والے۔ جیسا کہ آپ نے گردان پڑھی تھی فعل جعد کی لم یضرب، تو اب یضرب فعل پر حرف جازم لم داخل ہو گیا۔ لن یضربا، یضرب فعل مضارع پر حرف لن جو نصب دینے والا ہے وہ داخل ہو گیا تو بن گیا لن یضربا۔ تو حروف جوازم یا نواسب داخل ہوں، یہ بھی فعل پر داخل ہوتے ہیں، تو ایسے لفظ کو بھی ہم فعل کہیں گے۔ ساتویں علامت، ضمیر بارز مرفوع متصل آخر میں ہو، یعنی ایسی ضمیر جو اس گردان کا حصہ ہو، جو اس لفظ کا حصہ ہو، جو گردان کے اندر آپ اس کو بولتے ہوں۔ جیسے آپ پوری گردان پڑھتے ہیں، ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا، اب تو اور نا، ایسے الف ہے، واو ہے، تا تما تم، تی تما تن، یہ سب کی سب جو ضربت ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن، جو آخر میں آپ کو یہ حروف نظر آ رہے ہیں، تا تما تم، تی تما تن وغیرہ جو ہے، یہ ضمیریں ہیں اور یہ گردان کا حصہ ہیں۔ تو اس ایسی ضمیر کو ضمیر بارز مرفوع متصل کہتے ہیں کہ یہ بارز ہے، یعنی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ضمیر، اور مرفوع متصل کی ہے۔ متصل کا معنی یہ ہے کہ یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو اگر ایسی ضمیر ہے کسی لفظ کے ساتھ تو وہ لفظ فعل ہی ہوگا کہ فعل کے ساتھ ضمیر بارز مرفوع متصل ہوتی ہے، اسم کے ساتھ کبھی نہیں ہوتی۔ آٹھویں علامت یہ ہے کہ فعل مضارع کی علامت ہے یہ کہ حروف عطین میں سے کوئی شروع میں ہو۔ بعض کتابوں والوں نے فعل کی علامات میں سے حروف عطین لکھے ہیں، لیکن بہرحال جو سب سے بہترین بات ہے وہ یہ ہے کہ فعل مضارع کی علامات میں سے یہ ہے کہ حروف عطین شروع میں ہوں۔ اگر کسی لفظ کے شروع میں، یعنی وہ فعل کا صیغہ ہے اور اس کے شروع میں حروف عطین آ رہی ہیں تو وہ فعل مضارع ہوگا، یہ آپ سمجھ لیں، یعنی فعل مضارع کی علامات میں سے ہے حروف عطین کا ہونا۔ حروف عطین سے مراد الف، تا، یا اور نون، یضربو، تضربو، اضربو، نضربو، یعنی یہ فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں تو یہ فعل مضارع کی علامت ہے۔ فعل مضارع کی علامت ہونا یہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ بہت سے ایسے اسماء ہیں جو کہ حروف عطین سے شروع ہوتے ہیں، جیسے یعقوب، اس کے شروع میں حرف یا ہے جو کہ عطین میں سے ہے۔ ایسے یہ اسلم، اکرم، اب یہ اسماء ہیں اور ان کے شروع میں الف آ رہا ہے، تو مطلقاً ہم فعل کی علامات نہیں کہہ سکتے حروف عطین کا ہونا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فعل مضارع کی علامت ہے کہ حروف عطین فعل مضارع میں پائے جاتے ہیں۔